بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت سے رکھیں اور آپ کی دلی حاجات پوری فرمائے۔ تمام احباب کو ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں سورہ یاسین شریف کی ایک آیت کا نہایت ہی مجرب اور پرتاثیر عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس کی نظر دوسروں کی طرف اٹھ جاتی ہے اور انسان ان سے حاجات پوری ہونے کی امیدیں لگا لیتا ہے، مگر ایسے مشکل وقت میں اپنے قریبی رشتہ دار حتیٰ کہ بہن بھائی بھی منہ موڑ لیتے ہیں، انسان ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب کبھی کسی بھی قسم کی دنیا یا آخرت کی مالی ہو یا جسمانی الغرض کوئی بھی ضرورت درپیش ہو تو یہ خاص عمل جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، یقین کامل کے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ہر ضرورت پوری ہوگی۔ سورہ یاسین کی ان آیات کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ پاک وہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ وہ خاص آیات کون سی ہیں یہ بتانے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجرب وظائف آپ احباب سے شیئر کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھے اس کی بخشش کر دی جائے گی، اور اس سورہ مبارکہ کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، اور جو شخص ہمیشہ رات کو سورہ یاسین شریف پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اس کی موت شہیدوں میں ہوگی، اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین شروع سے لے کر اذا جاء المرسلون تک پڑھ کر جو بھی دعا اللہ پاک سے مانگی جائے، اللہ پاک وہ دعا ضرور بالضرور قبول فرماتے ہیں، اور یہ شروع سے لے کر 13 آیات بنتی ہیں۔ یاسین سے لے کر اذا جاء المرسلون تک یہ پہلی 13 آیات پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو بھی مانگا جائے، جس حاجت کے لیے دعا کی جائے، اللہ پاک وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو جائے نماز بچھا کر یقین کامل اور اخلاص کے ساتھ اول 3 بار درود ابراہیمی پڑھیے، پھر یہ آیات پڑھیے، آخر میں درود پاک پڑھ کر دعا مانگیے۔ انشاءاللہ مشکل سے مشکل حاجات، ضروریات اور خواہشات اللہ کے حکم سے پوری ہوں گی۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ نہایت ہی مجرب عمل ہے، ہر دعا آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی، اور اس سورہ مبارکہ کو جس بھی جائز مقصد کے لیے 41 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا حاصل ہوگا، جو بھی رکا ہوا اٹکا ہوا کام ہوگا پورا ہو جائے گا۔ یہ سورت قرآن پاک کا دل اور 10واں حصہ ہے، یعنی اس کو 10 بار پڑھنے سے پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو دن کے شروع کے حصے میں پڑھے گا تو اس کی حاجات پوری ہوں گی۔ اس کے لیے مشائخ نے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھنے کی سفارش کی ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، جو راستہ گم ہونے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا کی حالت میں ہو تو اس پر آسانی کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو تو اس کے لیے یہ سورت پڑھی جائے تو وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل یہ سورہ مبارکہ سورہ یاسین ہے۔ جس نے ایک بار یاسین کی تلاوت کی، اللہ پاک اس کے بدلے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دن کے ابتدائی حصے میں یہ سورت پڑھے گا، اللہ پاک اس کی ہر حاجت پوری فرمائیں گے، مشکلات کو آسان کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خوشنودگی کے لیے رات کو سورہ یاسین پڑھ کر سونے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا وہ شہید کی موت مرے گا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا اس سورہ مبارکہ کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، بے شمار فوائد، بے حساب برکات ہیں۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، ہر قسم کی جائز حاجات کے لیے، رزق کا مسئلہ ہو، کاروباری مسائل ہوں، شادی کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو سورہ یاسین پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر جائز دعا قبول فرما کر غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے، حاجات پوری ہوں گی، مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی، آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر جائے گی انشاءاللہ۔ عمل میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، ہر قسم کی جائز حاجات، خواہشات اور مرادوں کے پورا ہونے کے لیے، اور وہ بہن بھائی جن کی دعائیں مانگنے کے باوجود قبول نہیں ہوتی، وہ دن یا رات میں کسی بھی وقت باوضو حالت میں تنہائی میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ جائیں۔ اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے وہ پڑھیں، پھر سورہ یاسین شریف شروع سے لے کر اذا جاء المرسلون تک پہلی 13 آیات پڑھیں۔ اس کے بعد نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک سے اپنی جائز حاجات کے پورا ہونے، مسائل کے حل ہونے کے لیے اللہ پاک سے خصوصی طور پر دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو آپ کے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ کی ہر قسم کی جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ کو روزانہ پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں۔ تو اس عمل کو خود بھی کیجیے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے
خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔